دشمن مصطفیٰ سے یہ کہہ دو خیر چاہے تو ہم سے نہ الجھے، کیوں ہم غلامان احمد رضا ہیں، اور کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں۔ ہلو، ہاں جی، محمد ساجد بول رہے ہیں؟ جی بتائیے۔ ہاں، میں رفیق بول رہا ہوں بھائی۔ جی کہاں سے جناب؟ ہندوستان سے، دہلی سے۔ بتائیے۔ نہیں، وہ گروپ میں جو آپ بات چیت کر رہے ہو تو یار آپ کی کوئی بات کا کچھ نتیجہ نکل رہا ہے، کوئی کنکلوژن نکل کے آ رہا ہے کچھ، یا خالی صرف ٹائم پاس کر رہے ہو گروپ میں؟ بتاؤ ذرا میرے کو۔ کس چیز کا جناب؟ ارے یار، وہ گروپ نہیں ہے، اس گروپ میں آپ کمنٹ کرتے رہتے ہو نا کہ جی آپ اپنے مسلک کا دفاع کرتے ہو، آپ اپنی کتابوں کا دفاع کرتے ہو وغیرہ وغیرہ۔ ہاں تو بتائیے۔ تو کیا بتاؤ، کیا اپنی کتابوں کا دفاع کرنا غلط ہے؟ نہیں۔ پھر ہاں، اگر وہ کتاب غلط ہو تو اس کا دفاع کرنا غلط ہے، لیکن اگر کتاب صحیح ہے تو اس کا دفاع کرنا غلط کیسے ہوا؟ جی میرے بھائی، کتاب کا دفاع کرنے کی بات نہیں ہے، اس میں اگر کوئی کسی کا قول ہے، اپنا ذاتی قول موجود ہو اور وہ غلط ثابت ہوتا ہو تو اس کا دفاع نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھو، اگر غلط ثابت ہوتا ہو تب نا، ہاں پھر لیکن آپ نے کہا کسی کا ذاتی قول ہے، مثلا جیسے مان لو میں کہوں کہ یار اللہ کے رسول جو ہے بہت عظیم ہے، بہت اونچی ان کی شان ہے، اب میں اس چیز کو اگر انگلش میں بیان کروں، انگلش میں یا فرینچ میں، اور آپ بولو نہیں بھائی یہ تو ثابت نہیں قرآن و حدیث سے، تو بھائی قرآن و حدیث میں فرینچ کے الفاظ کہاں سے لاؤں گا؟ بتاؤ ذرا مجھے۔ میں نے تو ایسا کچھ نہیں کہا بھائی۔ نہیں، مسئلہ وہی ہے نا، آپ کہتے ہو، پہلی بات تو آپ مجھے بتاؤ آپ کس مسلک کو مانتے ہو، دیوبندی، اہل حدیث یا مرزا کے فالو کر رہے ہو؟ بھائی میں جماعت اہل حدیث پر ہوں۔ جماعت اہل حدیث سے ہو نا، ٹھیک ہے۔ جی ہاں۔ تو جب آپ کے مسلک پر بات آتی ہے تب آپ دفاع کیوں کرتے ہو؟ تب بھی تو آپ دفاع کرتے ہو نا کہ ہاں بھائی دیکھو ہمارا جو منہج ہے وہ قرآن و حدیث اور اسلاف کے مطابق ہے، کہتے ہو نا۔ جی بتائیے۔ اب ہم بولیں کہ بھائی نہیں یار دفاع کرنا چھوڑ دو، اپنی غلطی مانو، تو کیا آپ غلطی مانو گے اپنی؟ آپ غلطی نہیں مانو گے، حالانکہ غلطی ہے آپ کی۔ بھائی میں اپنی غلطی کیوں مانوں گا؟ میں نے تھوڑی وہ روایت میں، اچھا میں ایک غلطی آپ کی گنواؤں؟ ہمارے ہوں یا آپ کے ہوں، میں تو یہ اس بات کا موقف ہے میرا کہ اگر کسی بھی بڑے سے بڑا عالم گزرا ہو، اگر اس نے اپنی کتب میں اگر کوئی غلط چیز تحریر کر دی ہے یا کوئی عبارت ایسے ہی لکھ دی ہے جو خلاف شرعی ثابت ہو جائے تو اس کا دفاع کرنا جائز نہیں ہے، چاہے وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہو۔ چلو ٹھیک ہے، آپ نے خود اپنے منہ سے کہا کہ اگر کسی بھی عالم نے کسی بھی کتاب میں کوئی غلط چیز لکھی ہے تو اس کا دفاع نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ جی اس بات سے آپ کی 100% میں بھی اتفاق رکھتا ہوں، لیکن میرے کو یہ بتا دو، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو غلط لگ رہا ہے اور ایک ہوتا ہے کہ وہ غلط ہے۔ مان لو کوئی چیز آپ کو غلط لگ رہی ہے، مثال کے طور پر میں بات کروں نماز کے درمیان کے رفع الیدین نہ کرنے کی، تو اس میں آپ کا اور ہماری جماعت کا بہت بڑا اختلاف ہے شروع سے، جب سے آپ کی جماعت بنی ہے اس کو کہتے ہیں نہیں بھائی رفع یدین کرنا، بلکہ آپ کے کئی عالموں نے تو یہ تک لکھ دیا اپنی کتابوں میں کہ رفع یدین کرنا فرض ہے، حالانکہ یہ تو بہت بڑا جھوٹ ہے۔ نہیں قرآن پر حدیث پر ہاں میں نے پڑھا ہے کتاب میں آپ کی۔ ہاں تو اب یہ موقف اب آپ نے جیسے بیان کرا ابھی، تو ابھی دیکھیے آپ نے بتایا تو ہم نے ابھی کوئی دفاع کرا ہے؟ ہم نے کہا نہیں، دفاع نہیں کرا، لیکن آپ یہ بھی سوچو آپ کا تعلق کیونکہ جماعت اہل حدیث سے ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کی جماعت کے اکابرین نے اگر مان لیجیے اگر میں آپ کو آپ کے کسی عالم کی کوئی چیز ایسی بتاؤں جو غصہ خانہ ہے تو اس پر آپ کا رویہ کیا ہوگا؟ میں تو رد کروں گا نا۔ رد کریں گے کیا کہہ کے رد کریں گے آپ؟ میں کہوں گا جی یہ ان سے بھائی خطا ہوئی ہے، یہاں پر غلطی پر۔ نہیں دیکھیے خطا ایک الگ چیز ہے، دیکھیں غلطیاں بھی کئی قسم کی ہوتی ہیں۔ ایک غلطی یہ ہوتی ہے کہ میں راستے سے جا رہا تھا، غلطی سے میں آپ سے ٹکرا گیا تو اس پر بولوں گا بھائی جان معاف کیجیے گا، بات ختم۔ ایک ہوتی ہے غلطی نکلتے میں نے جان بوجھ کے آپ کی ٹانگ میں ٹانگ اڑائی، ٹھیک ہے؟ تو دونوں غلطیوں میں فرق ہے نا۔
پہلی غلطی کو تو آپ بولیں گے بھائی جان چلو کوئی بات نہیں غلطی سے ہو گیا، لیکن دوسری غلطی پہ آپ بولو گے کہ بھائی تم نے جان بوجھ کے ٹانگ کیوں اڑائی مجھے گرانے کے لیے، دوسرے پہ سوال کرو گے آپ، ہے نا؟ اور اس کے علاوہ اگر میں آپ کے گھر میں گھس کے آپ کے بھائی کو، آپ کی ماں کو، یا آپ کی بہن کو، یا آپ کی بیوی کو، کسی کو بھی مارنا پیٹنا چالو کر دو بے وجہ کے، تو کیا آپ مجھ سے سوال پوچھو گے کہ بھائی جان کیا مسئلہ ہے بتائیے نا، کیوں مار رہے ہو؟ تب کیا ہوگا؟ تب سیدھا ہاتھ میں ڈنڈا اٹھاؤ گے، جوتا اٹھاؤ گے، بجانا چالو کرو گے نا میرے کو؟ جی بھائی، ایسا تو ہے نہیں ارے بھائی جان بیٹھیے نا پہلے چائے پیتے ہیں پھر بات کرتے ہیں کیا مسئلہ ہے۔ تو دیکھو غلطی کے بھی درجات ہوتے ہیں، ایک غلطی یہ ہوتی ہے بھائی چھوٹی موٹی غلطی ہے جس سے انسان نہ تو ملحد ہو رہا ہے نہ کافر ہو رہا ہے، مرتد نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے؟ ایک غلطی وہ ہوتی ہے جو غلطی انسان کو دائرہ اسلام سے قطعی خارج کر دیتی ہے، پھر ایسا انسان جو ہوتا ہے واجب القتل ہوتا ہے شریعت اسلامی کی روشنی میں، ٹھیک ہے؟ ایک غلطی وہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی؟ اب دو طرح کی غلطیاں ہیں، مثال کے طور پہ جیسے اب آپ کی طرف سے اعتراض کیے جاتے ہیں ہمارے اوپر، حالانکہ میں نے سب پڑھ رکھے ہیں اعتراض، اس میں سے زیادہ تر یا تو جھوٹ پر مبنی ہے یا تو ہماری کتابوں کی غلط ترجمانی کر کے جو ہے ان کو زبردستی جھوٹ پھیلایا گیا ہے، جس میں سے ایک جھوٹ آپ کی جماعت کی طرف سے سب سے بڑا ہمارے اوپر یہ بولا جاتا ہے کہ فقہ حنفی میں لکھا ہے کہ ماں سے نکاح کرنے والے کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے جو کہ جماعت اہل حدیث نے ہمارے بارے میں پھیلا رکھا ہے۔ اور یہ ایک جھوٹ نہیں ہے، ایسے کم سے کم جہاں تک میں جانتا ہوں 200 250 300 سے اوپر کے جھوٹ ہیں جو ہمارے بارے میں پھیلا رکھے ہیں، سمجھے؟ اب سوچو بھائی جس جماعت کے بڑے بڑے اکابرین، میں آپ کی بات نہیں کر رہا، آپ تو خیر چلو چھوٹے موٹے عالم ہو سکتے ہو، زیادہ سے زیادہ طالب علم ہو سکتے ہو، لیکن آپ کی جماعت جن کو اپنا اکابر اپنا پیشوا مانتی ہے، ان لوگوں نے اپنی کتابوں میں اتنے ہمارے اوپر جھوٹ لکھے ہیں، اتنے جھوٹ لکھے ہیں ہمارے اوپر کہ جس کی کوئی لمٹ نہیں ہے بھائی۔ جی بھائی، آپ کا نام کیا ہے پورا؟ میرا محمد ساجد۔ محمد ساجد، اچھا اگر آپ کا نام ساجد علی ہوتا تو کیا ہوتا؟ کیا میں ساجد علی نام رکھنے کی وجہ سے کیا میں یہ کہتا کہ یہ تو شیعہ بندہ؟ نہیں نا، لیکن آپ کے عالم صاحب نے اعلیٰ حضرت کے والد کا نام تھا رضا علی خان، نقی علی خان، ان کے والد صاحب کا نام تھا، اس بنا پر ان کو رافضی کہا ہے، یہ تو رافضی لوگ صرف نام میں میں نے اپنا موقف آپ کے سامنے رکھ دیا، جی رکھ دیا ہے نا، لیکن ہم جو ہے ہم دفاع نہیں کر سکتے، یہ خلاف شریع کوئی بھی اگر دفاع کرا جائے گا، دیکھیے دفاع کرا جائے گا اگر وہ چیز صحیح ہوگی تو، ہاں میں بتا تو سمجھے؟ رہا ہوں، اگر پھر چاہے وہ ہماری جماعت کا چھوٹا بچہ بولے یا بڑا بولے، اور اگر غلط ہے تو پھر وہ ہماری جماعت کا بڑے سے بڑا مفتی بولے، بڑے سے بڑا محدث بولے، پھر اس چیز پر اس محدث کی اس مفتی کی پکڑ کری جائے گی، اس کا کالر پکڑا جائے گا کہ تو نے کیسے بول دیا، اس پر توبہ صرف پر لازم ہے۔ دیکھیے پہلی بات تو یہ الحمدللہ میرے دل میں ایسا کچھ نہیں ہے جو آپ نے سوچا ہے یا آپ نے اس عزت سے آپ نے میرے کو کال کرا ہے۔ میں نے کال اس لیے کرا کہ میں دیکھ رہا ہوں آپ کو 2-3 دن سے آپ کے فضول کے میسج آ رہے ہیں، ارے وہ تو کوئی لاجک نہیں ہے، لیکن اب لاجک کا ابھی آپ نے نہیں دیکھا ہے، ابھی جسٹ ابھی اس میں کون سا والا یہ گروپ ہے رضوی ہاسپٹل، اس میں میری گفتگو چل رہی ہے کل رات سے، تو یار میں جب بھی تو کہتا ہوں نا گفتگو ایسی کرو جس گفتگو سے کسی کو کچھ سمجھ میں آئے۔ آپ یہ دیکھو، آپ میرے بھی میسج دیکھ سکتے ہیں، میرے کمنٹس پڑھ سکتے ہیں، دیکھو بات اور جو بھائی سے میری بات چل رہی تھی نا، میں نے سبھی کو بولا چل رہی تھی، جن بھائی سے میری بات چل رہی تھی، انہوں نے مجھ سے صرف اتنا سوال پوچھا تھا کہ بھئی کیا اپنی امی کی تعریف کر سکتے ہیں جیسے ابو کی تعریف کر سکتے ہیں؟ تو میں نے پھر ان کو جواب دیا بھئی تعریف تو بھئی ایسا ہے کہ تعریف اور بڑائی کبریائی جو ہے وہ اللہ کی ہی کرنی چاہیے، باقی جو اللہ کے احکامات میں سے جو والدین کی خدمات انجام پانی ہے ایک اولاد کی طرف سے، تو اس پر قائم دائم رہنا چاہیے، کچھ اس طریقے سے میں نے سمجھایا۔ تو پھر کہنے لگے کہ بس ہاں یا نہ میں جواب دو کہ کسی غیر اللہ کی تعریف کرنا کیسا ہے؟ تو میں ان بھائی کا جو موقف جو اپنا سامنے رکھ رہے تھے، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے سوا کسی کی تعریف کرنا جائز ہے یا شرک ہے یا حرام مانتے ہیں؟ تو میں نے تو حرام کا تو میں نے یہ نہیں کہا، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ آپ کا کیا نظریہ ہے؟ تو ان بھائی اب اپنی بات ڈال رہے ہیں، آپ کی بات نہیں، میں اصل میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ کا اس پر کیا نظریہ ہے؟ اگر میں اپنی امی کی، اپنے والد صاحب کی، اپنے بھائی کی، اپنے دوستوں کی تعریف کرتا ہوں تو شرعاً یہ جائز ہے یا ناجائز ہے یا شرک ہوگا؟ یہ
نہیں، شرک اس طور پہ شرک نہیں ہوگا جس طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی بھی تعریف کری ہے، اور جو ان کے ساتھی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریفات کا بیان احادیث کے اندر موجود ہیں. تو اگر ہم اس لحاظ سے ہم تعریف کر رہے ہیں کہ کسی اچھے عمل کی وجہ سے، تو اس میں کیا برائی ہے؟ اچھا یہ بتائیں آپ. اب بھائی نے میرے کو ایک آیت پیش کری جس کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ تمام تعریفیں صرف اللہ ہی کے لیے ہیں. وہ تو سورۃ فاتحہ کی پہلی آیت ہے نا، الحمدللہ رب العالمین. تو بھائی میں نے آپ سے یہ تو بتا، اب انہوں نے کہا کہ بھائی یہاں تو اللہ فرما رہا ہے کہ تمام تعریفات صرف اللہ ہی کے لیے ہیں، تو پھر کسی غیر اللہ کے لیے تعریف کیسے؟ بالکل آپ اسکرین شاٹ آپ دیکھ سکتے ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے ان سے گفتگو جب چل رہی تھی میری، تو ان بھائی نے پھر یہ بھی کہا مجھ سے کہ میں نے آپ سے یہ سوال کب کہا کہ کسی غیر اللہ کے لیے تعریف کیسے؟ تو میں نے کہا میں آپ کو بھیج دیتا ہوں، میں نے اسکرین شاٹ بھی بھیج رہا ہے، اس کے اندر ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اس میں ان کا سوال یہی تھا. تو میں نے پھر ان سے یہ کہا کہ اس آیت کے اندر جو تعریف جو بیان کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ تمام تعریفات اللہ کے لیے ہیں، میرے لیے ہیں خاص. تو اس سے مراد یہ ہے کہ جو زمین اور آسمان میں مخلوقات اللہ نے پیدا کی ہیں اور نعمتیں جو بخشی ہیں ہم انسانوں کے لیے، تو اس تمام تعریفات میں اللہ ہی کی حمد و ثنا بیان ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کبریائی بیان ہو رہی ہے. تو آپ بتائیے، اگر آپ استدلال اس آیت سے یہ کرتے ہیں کہ کسی غیر اللہ کے لیے تعریف کرنا کیسا، تو آپ بتائیے کیا یہی تمام تعریفات ہم کسی اولیاء ولی یا کسی نبی کے لیے کرنا ہم صحیح سمجھیں گے؟ اگر اس آیت سے مراد آپ کسی غیر اللہ سے تعریف کرنا لے رہے ہیں تو جی ہاں، تو وہ بھائی میرے کو جواب نہیں دے رہا ہے، وہ مجھے جواب نہیں دے رہا ہے. اصل میں کیا ہے، وہ آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ حقیقی اور مزاجی صفت میں فرق ہوتا ہے. اللہ زندہ ہے، یہ اس کی حقیقی صفت ہے، سمجھے؟ ہم زندہ ہیں، یہ صفت ہمیں اللہ نے عطا فرمائی ہے، سمجھے؟ اللہ سنتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے سنتا ہے، ہمیں سننے کی طاقت اللہ نے دی ہے. تو یہ حقیقی اور مزاجی کا فرق ہے، سمجھے؟ تو یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ مان لیجیے کوئی بھی مسئلہ ہے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو. اب جیسے آپ نے کہا کہ بھائی یہ چیز اللہ کے لیے ثابت ہے، ٹھیک ہے؟ دیکھیے دو چیز ہوتی ہیں، ایک چیز تو یہ کہ اللہ کے لیے ثابت ہے، اور ایک چیز ہوتا ہے کہ صرف اللہ ہی کے لیے ثابت ہے نا؟ جیسے کہ میں کہوں کہ یار ساجد بھائی اچھے انسان ہیں، تو ساجد بھائی اچھے انسان ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ساجد بھائی کے علاوہ باقی سب برے ہیں. اگر میں کہوں کہ صرف دنیا میں ساجد بھائی ہی اچھے انسان ہیں، تب اس کا مطلب ہوگا کہ دنیا میں ساجد ہی اچھا ہے، باقی سب نکمے ہیں، باقی سب برے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی صفت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص کری ہیں. ان صفتوں کا کسی غیر اللہ پر اطلاق کرنا ہمارے لیے شرک ہے ہمارے نزدیک، ٹھیک ہے؟ لیکن ایسی صفتیں جو اللہ کے لیے خاص ہیں، دھیان رکھنا اس چیز کو. میں جملہ خاص اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ سارا بلندر یہی کھلا جاتا ہے. لیکن جو صفتیں اللہ نے اپنے لیے خاص نہیں کی، ٹھیک ہے، وہ صفتیں اگر آپ غیر اللہ میں مانتے ہو تو اس سے شرک لازم نہیں آتا ہے. جیسے قرآن کریم میں آیت موجود ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. اب رؤوف رحیم اللہ کی صفت ہے، لیکن یہی صفت اللہ اپنے رسول کے اندر بیان فرما رہا ہے. تو اب اگر میں کہوں کہ اللہ بھی رحیم ہے، رسول بھی رحیم ہے، تو شرک نہیں ہے یہ. لیکن اگر میں یہ کہوں کہ یہی تو میں نے ان کو بھیجا تھا، بالکل کمنٹس یہی لکھ کے میں نے کہ اللہ تعالیٰ تو اپنے آپ کو رحمان رحیم سے آپ بتا رہے اس آیت میں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ میں رحم کرنے والا ہوں، میں معاف کرنے والا ہوں. تو یہ صفت اللہ جب اپنے بیان کر رہا ہے، تو اگر ہم یہ مراد لے لیں کہ یہ صفت غیر اللہ میں نہیں پائی جا سکتی، تو آپ بتائیے تو کیا اس سے مطلب یہ مراد تو نہیں لے سکتا نا کوئی انسان، چاہے وہ کسی بھی مسلک کا ہو، تو اس آیت سے یہ مراد نہیں لے سکتا کہ بھائی ہم کیا رحم نہیں کر سکتے کسی کو؟ پر ظاہری بات ہے. بالکل بھائی ہمارا جو رحم ہوگا، ہمارا جو رحم ہے یہ مزاجی رحم ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ جو رحم فرماتا ہے یہ اس کا ذاتی اور حقیقی رحم ہے. جیسے قرآن کریم کیا ہے نا، واللہ خیر الرازقین، کہ اللہ تعالیٰ بہتر رزق عطا فرمانے والا ہے. تو ایک چیز تو یہ ہے کہ یار اللہ کے سوا رزق دیتا کون ہے، اور ایک چیز ہے کہ اللہ خود ہی فرما رہا ہے کہ واللہ خیر الرازقین، اللہ تعالیٰ بہترین رزق دینے والا ہے. اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ رزق اللہ بھی دیتا ہے اور اللہ کے سوا دوسرے بھی دیتے ہیں، لیکن اللہ نے یہاں پر خود کو بہتر کہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اگر کوئی اس
رزاق صفت کو بذات کسی مخلوق کے اندر مانے گا تو وہ گیا کام سے، اس کا ایمان گیا، بڑا غلط ایمان کا. کوئی اگر بولے کہ بھائی کوئی بھی مخلوق اللہ کے سوا ذاتی طور پر ہمیں رزق دیتی ہے تو کافر ہو جائے گا بندہ، وہ تو بچے گا ہی نہیں پھر. ہاں تو دیکھیے سب سے پہلے یہ ذاتی، عطائی اور مزاجی اور حقیقی کا اس کا فرق سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے. ورنہ آج کل ہو کیا رہا ہے کہ بات بات پہ لوگوں پر شرک کے فتوے لگائے جاتے ہیں. ایک سوال آپ سے پوچھنا تھا، تھوڑا اضافہ کرنا تھا اپنے. ہم ویسے تو دیکھو نہ میں طالب علم ہوں نہ میں کوئی علم کا میرے پاس کوئی ایسا چیز ہے. میں تو دیکھو ایک ورکر ہوں. اچھا کیا کام کرتے ہو آپ؟ جی میں ایمبرائڈری کرتا ہوں. ایمبرائڈری؟ اچھا کہاں پر؟ جی یہیں دہلی میں. دلی میں؟ کیا بات کر رہے ہو، کس جگہ دلی میں؟ دلی میں کرتا ہوں ادھر یہ حوض خاص کی طرف. اچھا حوض خاص، او بڑھیا جی. میں بھی دلی میں رہتا ہوں. اچھا چلو ماشاء اللہ. میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جیسے کہ اب ہمارے جیسے مسلم بھائی ہیں، چاہے وہ آپ ہو یا آپ کے مسلک کے اور لوگ ہو، تو اگر قرآن کی وہ آیتیں جیسے جس کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں یہ فرماتا ہے کہ میں سنتا بھی ہوں اور تمہاری پکار کو اور قبول بھی کرتا ہوں، ٹھیک ہے، تو مجھے پکارو، ٹھیک ہے نا. تو اب اس سے ایک چیز ثابت ہوتی ہے کہ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی جو خصوصیات ہیں وہ ہم انسانوں پر بیان کر رہا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو میں نے بھی پہلے ایک بھائی سے جب یہ پوچھا تھا، انہوں نے کہا ہاں کیوں نہیں، اللہ تعالیٰ تو بھائی بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، اللہ تعالیٰ دینے والا ہے. تو میں نے کہا اگر ہم کو ایک چیز کی وضاحت ملتی ہے ان آیتوں سے کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ سننے والا ہے، کسی کا بنا وسیلے کے بھی اگر سننے کو تیار ہے، تو اگر ہم مان لو کہ ہم اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہم کیا پائیں گے؟ اگر ہم جیسے کسی ذات کا وسیلہ نہ لے کر اگر ہم اللہ سے مانگے تو اللہ کا سنتا ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہا ہاں سنتا ہے اللہ تعالیٰ، کیوں نہیں سنتا. تو میں نے کہا کہ کسی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا یہ بھی فرمایا ہے کہ ہم گنہگار کی نہیں سنتے؟ اچھا کیونکہ جیسے ہم نے کچھ جیسے آپ کے مسلک کے کچھ علماء ہیں تو ہم نے ان کو بھی جیسے سنا. کون سے علماء؟ نام بتائیں ذرا. میں نے سنا تھا. نہیں بھائی یوٹیوب کے مولویوں کی باتیں تو مت کرنا بالکل. نہیں آپ سمجھے نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر بات ٹھیک ہو سکتی ہے یا صحیح ہو سکتی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے ایک موقف یہ بیان کرا تھا کہ دیکھو گنہگار جو ہوتے ہیں، گنہگار لوگ جو ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی جو ہے جیسے ناراضگی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے ایسے بندوں سے جو گنہگار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہمارے نیک اولیاء اللہ ہیں یہ اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں. تو اگر ہم ان سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں ان سے دعا کرتے ہیں، ہاں تو وہ اسی بات کے تو یہی تو میں ہوا. کیونکہ دیکھو اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے وسیلے سے ہم جیسے دعا کرتے ہیں تو ایک وہ بات الگ ہوتی. ہاں لیکن جیسے انہوں نے ڈائریکٹ ان سے دعا کرنے کی بات کری تو میرا مائنڈ یہیں سے تھوڑا سا ڈسٹرب ہوا. میں نے کہا یار وسیلے تک کی تو بات چلو ہمیں بھی معلوم ہے کہ بھائی ہمارے جو بڑے لوگ گزرے ہیں ہمارے اپنوں میں ہیں تو وہ بھی یہی بیان کرتے تھے کہ بھائی نیک لوگوں کے وسیلے سے مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے. نہ تو حرج ہے بلکہ بہتر عمل ہے یہ تو. ہاں تو میں نے پھر ان سے پوچھا، میں نے کہا بھائی اچھا ایک بار اور بات بھی بھائی سے ہوئی تھی تو انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ بھائی وہ اللہ کے نیک ولی جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ ان کی بات کو ٹھکراتا نہیں ہے. بالکل جی. تو ہاں تو پھر میں نے پھر یہ سوچا، میں نے کہ اگر ایسی بات ہوتی جو اس بھائی ہمارے موقف بیان کر رہے ہیں اپنا، تو قرآن کسی بھی آیت میں اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتا کہ مجھ کو پکارو اور میں سنتا بھی ہوں اور قبول بھی کرتا ہوں. ٹھیک ہے. تو اور میں مطلب گناہوں کو بخشنے والا ہوں. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے یہ نہیں کہتا کہ اگر کوئی گنہگار ایسا ہے کہ گناہ کا بوجھ اپنے اوپر لاتے ہوئے میرے پاس آئے اور میں اس کی دعا کو قبول نہ کروں. ٹھیک ہے. تو ایسی تو کوئی آیت اترتی نہیں ہے. دوسرا پھر یہ آتا ہے کہ جب ہو گئے فی الحال انہوں نے بھائی نے یہی بات بتائی تھی میرے کو تو پھر مجھے یہ بس آ گئی سمجھ میں.
میں نے کہا اچھا، تو یعنی کہ ہم اللہ سے ڈائریکٹ دعا کرتے ہیں، اور حدیث مبارکہ میں ہمیں کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دینی تعلیمات میں سے صحابہ کرام کو دی گئی جو تعلیمات ہیں ان میں سے کوئی بھی ایسی ایک دعا نہیں ملتی جس کے اندر اس طرح کا ذات کا وسیلہ ثابت ہوتا ہو، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ دعائیں ملتی ہیں جو نبیوں سے ثابت ہیں، پچھلے گزرے ہوئے جو انبیاء کرام جا چکے، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتائی جیسے ربنا ظلمنا انفسنا، یہ دعائیں ہیں اللہ سے، یا پھر یہ تو قرآن کی آیت ہے نا، تو ہے نا، تو یہ ہے تو دعا نا، بالکل ہاں، اور کیا. تو پھر یہ چیز اللہ کے نبی نے بھی بتائی نہیں صحابہ کرام کو کہ مانگو، اور پھر کسی بھی صحابہ کرام سے یہ بھی ہمیں نہیں ملا کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روز مبارک سے جا کر اس طرح سے دعا طلب کری ہو. اچھا، تو پھر بس اس میں کیا برائی ہے؟ پھر بتائیے، اگر ہمارا موقف یہ ہے تو کہ اللہ سے مانگنے میں کوئی حرج تو نہیں ہے نا؟ پھر بالکل نہیں ہے. اب آپ کی بات پوری ہوگی تو میں آپ کو اس بارے میں بتاؤں ٹھیک سے کہ اصل عقیدہ کیا ہے اور اس میں بلنڈر لوگ کہاں مارتے. دیکھیں، پہلی چیز تو یہ کلیئر ہے کہ اللہ تعالیٰ وسیلے کا محتاج نہیں ہے سننے کے لیے. جی ہاں ذرا بھائی ہوڑ کرنا. ہاں بالکل. تو بھائی مسئلہ یوں ہے کہ پہلی چیز یہ کلیئر کر لو کہ اللہ تعالیٰ سے اگر آپ ڈائریکٹ بھی دعا کرتے ہو تو یہ اللہ کی رحمت پر موقوف ہے، وہ ہماری دعا قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا. ایک چیز دھیان رکھنا، اس چیز کی گارنٹی کہیں نہیں دی اللہ نے قرآن میں کہ تمہاری دعا میں قبول کروں گا ہی کروں گا، کہیں گارنٹی نہیں اس بات کی. ہاں اللہ نے یہ فرمایا کہ مجھے پکارو میں تمہاری دعا سنوں گا. قبول کرنا نہ کرنا یہ اللہ کی رحمت پر اور اللہ تعالیٰ ہم پر کتنی توجہ رکھتا ہے یہ چیز اس پر موقوف ہے. ایسا نہیں ہے کہ مطلب مان لو آپ نمازی ہو، پرہیزگار ہو، اور آپ نے کوئی دعا کی اللہ کی بارگاہ میں اور اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول ہی کر لے. ایسا تو 100% کسی کے ساتھ نہیں ہوتا ہے، چاہے انسان کتنا بھی نیک ہو، کتنا بھی بڑا ولی ہو. سمجھے جی؟ ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص خود کو گنہگار سمجھتا ہے، ٹھیک ہے، تو اگر کوئی بھی شخص گنہگار ہے تو اب آپ ایک چیز سوچیں کہ جو انسان گنہگار ہے تو وہ اللہ کے قریب ہوگا یا اللہ کی رحمت سے دور ہوگا؟ کامن سی بات ہے، وہ اللہ کی رحمت کا مستحق نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رحمت کی نظر نہیں فرماتا. ٹھیک ہے. اب آپ بولیں گے اس کی دلیل کیا ہے؟ تو دلیل اس کی یہ ہے کہ قرآن کریم کی ہی آیت ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے. تو جھوٹ بولنے والا جو ہوتا ہے وہ تو اللہ کی لعنت کا مستحق ہے، اور جو اللہ کی لعنت کا مستحق ہے وہ اللہ کا مقرب بندہ ہو نہیں سکتا. کیونکہ جو بھی انسان داڑھی منڈاتا ہے، نماز چھوڑتا ہے، تو وہ تو جھوٹا ہے نا ایک نمبر کا. وہ کہہ تو رہا ہے میں مسلمان ہوں، میں اللہ کا ماننے والا ہوں، لیکن اللہ کی بات مان کر رہا ہے، وہ رسول کی بات مان کر رہا ہے، اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہا ہے نا. اور لوگوں سے کیا کہہ رہا ہے بھائی میں تو مسلمان ہوں، میں تو بہت اچھا ہوں، اور نمازیں چھوڑنے والا ہے، داڑھی منڈانے والا، شرعی احکام کی نافرمانی کرنے والا، یہ اللہ کا مقرب بندہ کبھی ہو نہیں سکتا. ٹھیک ہے جی، اس میں کوئی خلاف والی بات نہیں ہے. رہی بات یہ کہ وسیلے سے دعا مانگنا، تو نیک بندوں کے وسیلے سے، نیک بندوں کے وسیلے چھوڑ دو. ہم تو یہ کہتے ہیں، اور جو قرآن کریم سے بھی ثابت ہے اور دیگر اصحاب سے اور ہماری امت کے سلف صالحین نے جو اپنی کتابوں میں درجنوں جگہ پر لکھ رکھا ہے، وہ تو یہ ہے کہ نیک بندوں کے جو ان کے جو تبرکات ہوتے ہیں نا، ان کے وسیلے سے بھی دعا کی جاتی ہے. اور اس کا سب سے پہلا ثبوت ہے تابوت سکینہ، جس کا ذکر قرآن کریم کی سورۃ بقرہ کے اندر موجود ہے. تابوت سکینہ کیا تھا؟ ایک تابوت تھا لکڑی کا، اس کے اندر کیا رکھا تھا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض رکھی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا رکھا تھا، حضرت سلیمان کی انگوٹھی تھی، اور بھی دیگر انبیاء علیہ السلام کی جو ہے کچھ تبرکات تھے. تو بنی اسرائیل جو تھی تابوت سکینہ کو اپنے سامنے رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں اس کے وسیلے سے دعا کرتی تھی، اور اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے فتح عطا فرماتا تھا. تو یہاں تو ہم نبی کی بات ہی نہیں کر رہے، یہاں تو ہم نبی کے صرف کپڑوں کی بات کر رہے ہیں، کپڑوں کی، ان کی لاٹھی کی، ان کی انگوٹھی کی، ان کی یہ برکت ہے. تو یہاں سے تو ہمیں ایک بات کلیئر ہوگی اچھے طریقے سے کہ جو نبی دنیا سے جا چکے ان کے کپڑوں میں اتنی برکت ہے کہ ان کے کپڑوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے. اور اللہ نے قرآن میں بھی اس کا ذکر کیا ہے. نبی انبیاء کرام جو
مقام رکھتے ہیں ہوں، دنیا میں، وہ مقام اللہ تعالیٰ نے کسی کو عطا نہیں کیا. اس لیے تو ہم نے کہا ہی نہیں آپ سے کبھی. نہیں، میں ابھی آپ کو کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تو الحمدللہ ہمارا بھی ایک ہے. اور صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تبرکات موجود تھے دنیا میں، ہوں، چاہے وہ آپ کا جبہ مبارک ہو بالکل. یا اور چیزیں، تو یہ تو ہمارا بھی موقف ہے کہ وہ آپ کے لیکن یہاں پر جو تبرکات سے مسئلہ ہے نا، آپ شفا آپ صحابہ دیکھیں وہ کرام تو جو آپ تھے کو وہ آپ شفا بخاری شریف بھی لیتے پڑھیں تھے. گے نا، بخاری شریف میں بھی حدیث موجود ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کو چاندی کی ڈبی میں سنبھال کر رکھا گیا تھا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ ساری چیز موجود ہیں. لیکن مسئلہ یہاں پر یہ آتا ہے کہ آپ لوگ کہتے ہیں بھائی یہ جو مسئلہ ہے یہ صرف نبی کے لیے خاص ہے. ٹھیک ہے، چلو بہرحال نبی کے لیے خاص ہے. ٹھیک ہے، نہیں، نبی کس چیز کا، کیا کس چیز کا مطلب میں سمجھا نہیں. نبی کے لیے تبرکات، خاص یعنی ہے. جیسے تبرکات، یعنی تبرکات جو ہیں وہ صرف نبی کے ہی مقبول ہوتے ہیں، نبی کے علاوہ کسی غیر نبی کے تبرکات مقبول نہیں ہوتے. آپ کے اور ہمارے درمیان میں ایک بڑا اختلاف یہ بھی ہے. ہمارا کہنا یہ ہے اللہ کا جو بھی نیک بندہ ہے وہ اللہ کا ولی ہو یا نبی ہو، چاہے صحابی ہو، چاہے وہ کسی بھی امت کا صحابی ہو، نیک ولی ہو، سمجھے؟ تو وہ ولی، اور کیونکہ ولی کوئی بھی ہو، دھیان رکھنا نبی بھی ولی ہوتا ہے. یعنی ولایت جو ہے نا ایک صفت ہے جو نبی کے اندر بھی موجود ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی، ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی نبی ہے اور وہ ولی نہ ہو. ولی کی صفت تو اس ہر نبی میں آلریڈی موجود ہوگی ہی ہوگی. ٹھیک ہے نا، تو ہر ولی اللہ کا جو ہوتا ہے وہ اللہ کا مقرب بندہ ہوتا ہے، اور اس کے جسم اطہر سے جو چیز لگ جائے، چاہے اس ولی کے یا کسی نبی کے کپڑے ہوں یا ان کا عصا مبارک ہو، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں یہ متبرک ہوتی ہیں ہمارے لیے اور ہم ان کو متبرک مانتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان کے وسیلے سے دعا کرنا یہ ہمارے نزدیک بالکل جائز ہے. رہی بات یہ، اب آپ بولیں گے بھائی ہم اہل حدیث ہیں، ہم لوگ اس بات کو نہیں مانتے. ٹھیک ہے، تو خیر چلو آپ لوگ نہیں مانتے وہ ایک الگ بات ہے. اب ذرا میری سن لیجیے بات پہلے. دیکھیں آپ ہو اپنی جماعت، آپ اپنی جماعت میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے ہیں. اگر آپ کوئی فتویٰ جاری کریں تو آپ کی بات کتنے لوگ مانیں گے؟ کوئی نہیں مانے گا. اگر کون سا جی ہے کہاں سے آ گیا بھگاؤ اس کو سائڈ میں. لیکن آپ کی جماعت کے ایک اکابر ہیں جن کا نام ہے اسماعیل دہلوی. اسماعیل دہلوی اپنی کتاب صراط مستقیم میں لکھ کر گئے ہیں. انہوں نے صراط مستقیم میں ایک باب لکھا ہے سلسلہ چشتیہ کے بیان میں. تو وہ کہتے ہیں کہ با وضو ہو کر دو زانو بیٹھے اور خواجہ معین الدین، خواجہ قطب الدین، خواجہ فرید الدین ان بزرگوں کے توسط سے اللہ کی بارگاہ میں التجا کرے. اب یہ میں نے نہیں لکھا ہے. دوسری بات، اسماعیل دہلوی بریلوی نہیں تھے کہ جی انہوں نے لکھ دیا اور ہم نے آپ کے اوپر تھوپ دیا. اسماعیل دہلوی پکے اہل حدیث تھے، کٹر والے اہل حدیث تھے اور اتنے تگڑے والے اہل حدیث تھے. اسماعیل دہلوی جو بھی تھے، میں کہہ رہا ہوں کیا یہ صحابہ کرام کے درجے پہ آ سکتے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں آ سکتے. ایسا تو نہیں ہو سکتا. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری بات کو سمجھے نہیں ہے نا، میری بات کو سمجھے نہیں ہیں آپ جو سمجھانا چاہ رہے ہیں میں سمجھ کیا سمجھا رہا ہوں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. میں کیا سمجھا رہا ہوں آپ کو؟ میں بھی تو آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کیا معصوم انل خطا کسی غیر ارے نبی کی میرے ذات پیارے ہو سکتی دیکھو، ہے؟ معصوم انل خطا ہونا ایک الگ چیز ہے اور ایک ہوتا ہے نہیں، معصوم انل خطا کوئی نہیں ہے. نبی کے علاوہ ہم صحابہ کو بھی نہیں مانتے. اور بولو تو پھر آپ یہ بتائیے، اگر آپ کسی کی تحریر ہم پر تھوپنا چاہتے ہیں، میں تھوپنا نہیں چاہ رہا ہوں، میں تھوپنا نہیں چاہ رہا بھائی. میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں آپ اجماع کو مانتے کہ نہیں مانتے؟ اجماع امت کو کیوں نہیں مانتے؟ اجماع ہوتا کیا ہے؟ جس پر اجماع امت تو یہ ہو گیا کہ ایک موقف ایسا ہے جس میں اختلاف اگر تھا اور اس پر ایک امت جو ہے جمع ہو جائے. اچھا، تو امت جمع ہوئی، اس کا ثبوت کیسے ملے گا ہمیں؟ اس کا ثبوت ملے گا جتنے بھی محدثین کرام گزرے ہیں. نہیں، محدثین کے بعد، اگر مان لو محدثین کے زمانے کے بعد کسی مسئلے پر اجماع ہوا ہے تو اس کا ثبوت کہاں سے ملے گا ہمیں؟ کیا اس کے لیے ہم بولیں گے بھیا قرآن دکھاؤ، حدیث دکھاؤ؟ بتاؤ ذرا مجھے آپ کس چیز کے بارے میں اجماع؟ کوئی بھی مسئلہ ہے. مثلاً مان لو جیسے اجماع، ایک اجماع تو وہ ہے جو کہ ہمارے محدثین نے اپنی کتابوں میں نقل کر دیا، ائمہ مجتہدین نے، محدثین نے. ٹھیک ہے، اب ان کے زمانے کے بعد اگر کسی مسئلے پر اجماع ہوا ہے تو اس اجماع کا ثبوت میں قرآن و حدیث سے آپ کو کیسے دکھاؤں گا؟ نہیں تو کیوں کہاں سے لاؤں گا میں؟ دیکھو وہ بھائی ظاہری بات ہے، وہ تو مجھے بھی معلوم ہے جو آپ سمجھانا چاہ رہے ہیں. اب جیسے کہ مان لیجیے کہ آج کے دور میں جو بلڈ ڈونیٹ کرنا، انجیکشن وغیرہ لگانا،
ظاہری بات ہے یہ تو کچھ سالوں کے لیے ہی یہ چیز ایجاد ہوئی ہے، یہ تو ایجاد ہوئی ہے نا، پہلے تو نہیں تھی. تو یہ تو ہم مانتے ہیں بھائی اس کو تو بھائی ہر بندہ، یہ کوئی بھی بندہ، کوئی انسان ایسا نہیں ہو سکتا جو یہ کہہ سکے کہ بھائی یہ چیز قرآن حدیث سے دیکھو. ظاہری بات ہے کہ یہ ضرورت کے تحت اب جیسے جیسے دنیا آگے بڑھے گی ایسے ایسے ضرورتیں پیش آئیں گی. بالکل جی، ضرورتیں پیش آئیں گی تو بھائی یہاں پہ جتنے بھی علماء کرام ہیں ان کا اجماع اس بات پر ہے کہ بھائی یہ جائز ہے. نہیں آپ دیکھو وہ بات ٹھیک ہے، لیکن میں نے جو آپ سے پوچھا نا وہ یہ پوچھا کہ اجماع قائم کیسے ہوتا ہے، اجماع کا ثبوت کیسے ملتا ہے. آپ مان لو آج سے ہم جاتے ہیں 100 سال پیچھے، ہم صحابہ کے دور کی بات نہیں کر رہے ہیں. صحابہ نے تو اجماع کر لیا، وہ تو سارا حدیثوں میں آ گیا، ریکارڈ ہو گیا ہمارے پاس. لیکن ان کے زمانے کے بعد کسی چیز پر اگر اجماع ہوا تو وہ اجماع ثابت کیسے ہوگا؟ اس کو ثابت کرنے کے لیے کون سے دلائل چاہیے ہوتی ہیں؟ بتائیں ذرا مجھے آپ. تو دیکھیے ماشاءاللہ آپ جو ہے طالب علم ہوں یا آپ عالم ہیں یہ تو خیر نہیں، میں بھی ایک ادنا سا طالب علم ہوں خالی بس. میں خود کارپینٹر ہوں بھائی پیشے سے، میں کارپینٹر کام کرتا ہوں دلی میں. جی جی. اور ابھی میں کام کر رہا ہوں لاجونتی گارڈن میں. لیکن میں نے بھی اپنا صرف ایک ہی موقع بتایا آپ کو. آپ نے ایک موقع بتایا ہے لیکن آپ کو ابھی جو ہے نا شریعت کی جو اصطلاحات ہیں، ادلہ شرعی ہیں، آپ کو ابھی تک ان کی بھی نالج نہیں ہے. جی. اجماع پتہ کیا ہوتا ہے؟ پہلی چیز آپ یہ سمجھ لیجئے، اجماع کا مطلب یہ ہوتا ہے، چھوٹی سی بات، سمپل سی بات. مثال کے طور پہ میں ہی ہوں، میں نے کوئی بھی عمل ایجاد کیا، کوئی بھی عمل، ٹھیک ہے. اب کیا ہوا، میرے زمانے میں جتنے علماء کرام ہیں، جتنے محققین ہیں، جتنے مفتیان کرام ہیں، ان سب کو میرے اس عمل کی جانکاری پہنچ گئی، ٹھیک ہے. اور کسی نے میرا رد نہیں کیا، ٹھیک ہے، کسی نے بھی رد نہیں کیا میرا. تو اب کیا ہوگا، اس مسئلے کو میں تو اپنی مثال اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ میں ابھی آپ سے بات کر رہا ہوں، لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میری بات کو اجماع مانا جائے گا. مان لیجئے کسی بھی شخص نے کسی زمانے میں کوئی ایک کال جاری کیا، کوئی ایک فتویٰ جاری کیا یا کوئی حکم شرع جاری کیا، اور اس زمانے کے جو بڑے بڑے علماء تھے ان سب نے اس فتوے کو، اس حکم کو، اس کال کو تسلیم کیا، کسی نے بھی اختلاف نہیں جتایا. اس کو اجماع کہا جاتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں سمجھ رہا ہوں. ایک بات اور سمجھیں، ساجد بھائی نے یعنی کہ آپ نے ایمبرائڈری والا کام چالو کرا. مان لیجیے ایمبرائڈری آج سے پہلے نہیں ہوتی تھی، مثال کے طور پہ آپ نے ایمبرائڈری کا کام کرنا چالو کرا اور آپ کی یہ بات کئی سارے علماء کرام تک پہنچی اور زیادہ تر علماء نے آپ کی مخالفت کری کہ نہیں یار یہ والا کام کرنا جائز نہیں. یہ کام میں جو ہے شرعی طور پہ جو ہے نقطہ چینی ہے، اس کو کام کو نہیں کرنا چاہیے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے، ٹھیک ہے. اور ایک دو لوگوں نے جو تھوڑے طبیعت پرست تھے، ان لوگوں نے آپ کی وجہ سے، آپ کی ذات کو دیکھ کر آپ سے ذاتی دوستی ہونے کی وجہ سے آپ کے کہہ رہے نہیں وہ سب فالتو وغیرہ، ان کو چھوڑو، سمجھے. اب اجماع ہم کس کو مانیں گے؟ جو دو آپ کے حمایتی آپ کی حمایتیں بول رہے ہیں یا جو علماء کرام جو نیوٹرل ہیں، جو کسی کے حمایتی نہیں، وہ آپ کے خلاف بول رہے ہیں. اجماع کس کو مانا جائے گا؟ اجماع اس کو مانا جائے گا جو آپ کے حمایتی نہیں ہیں، ان کی بات کو اجماع مانا جائے گا. جو آپ کے حمایتی ان کو اجماع مانا نہیں جائے گا. ابھی ہم اور چلتے ہیں پیچھے. 100 سال پہلے کسی عالم نے کوئی فتویٰ جاری کرا، ٹھیک ہے، اور اس عالم کا وہ فتویٰ تھا، اس زمانے کے تمام علماء نے پڑھ لیا، دیکھ لیا، جانچ پرکھ کر لی، کسی نے اس کے اوپر کلام نہیں کیا، ٹھیک ہے. اب 100 سال بعد پیدا ہونے والا بندہ اس پر اعتراض کر رہا ہے، تو مجھے بتاؤ اب اس کا اعتراض قابل قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا، یا اس کا اعتراض بالکل ایسا ہے کہ جوتے کے نوک پہ رکھ کے مارا جائے؟ بتاؤ ذرا مجھے. اگر اجماع ایسی چیز پر ہوتا ہے کہ جیسے وہ دین سے متعلق کوئی مطلب، میرے بھائی میں دین کی ہی باتیں کر رہا ہوں نا ساری. دیکھو ہمارے لیے تو ہمارا ہر کام دین ہے. میرا تو بھائی صاحب ہتھوڑی چلانا بھی دین ہے یار، میرا تو آری چلانا بھی دین ہے. میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں، سمجھے. اگر عقیدے کو لے کے مسئلہ پیش آتا ہے میرے بھائی، میں نے آپ کو ایک مثال دی تھی، اس مثال میں ساری چیزیں آ گئی ہیں، چاہے وہ عقیدہ ہو، چاہے کوئی فضیلت کی بات ہو، وہ نبی کے تبرکات کی بات ہو، اولیاء کرام کی عظمت کی بات ہو، وہ ساری چیزیں اس میں موجود ہیں A to Z، ایک بھی چیز میں استثناء نہیں ہے. اب سب علماء نے اس پر اتفاق جتایا، کسی نے برا نہیں کہا. یہ دیکھا جائے گا کہ یہ نہیں ہے کہ کوئی نیا مسئلہ ایسا ہو کہ وہ دنیاوی معاملات کے اندر ہو، یا پھر دونوں چیزوں میں فرق ہے. تو میں نے آپ سے کہہ تو دیا نا بھائی، دونوں معاملات میں ہیں. آپ دونوں معاملات کی بتائیے. دنیاوی معاملات کے اندر علماء کرام جو ہوتے ہیں، وہ جو ہوتے ہیں جس دور میں کوئی نئی چیز پیش آ جائے اور وہ علماء کرام اس دور کے جو ہوتے ہیں وہ استدلال کرتے ہیں، وہ بھی قرآن حدیث سے ہی قرآن حدیث سے استدلال نہیں کرتے ہیں بابو جی.
قرآن و حدیث کی آیات کے ایک ایک جز پر ایک ایک اصول پر استدلال کر کے اس مسئلے کو صحیح یا غلط ثابت کرتے ہیں. میں آپ کو سمجھے کہہ رہا ہوں. ہاں کیونکہ کیا ہے آپ لوگ سوچتے ہو کہ ہر چیز آپ کو کلیئر کٹ قرآن و حدیث سے مل جائے, تو یہ تو بھیا پاسبل نہیں ہے کہ ہر چیز کلیئر کٹ مل جائے. لیکن کیا ہوتا ہے قرآن کی کسی آیت کے اندر کوئی نقطہ چھپا ہوتا ہے. عقیدے کا معاملہ قرآن حدیث سے نہیں ملے گا. کیوں نہیں ملے گا بھائی عقیدے کا معاملہ؟ لیکن وہ عقیدہ ضروریات دین سے ہوگا, تب ضروریات دین سے ہوگا تو ضرور ملے گا. عقیدے کا معاملہ صحابہ کرام کی جماعت سے نہیں ملے گا. نہیں ملے گا, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں جو چیز ضروریات دین سے ہے, ضروریات دین. اصل جو بگاڑ ہے وہ عقیدے سے ہے. نہیں دیکھو عقیدے سے ہے بھائی, لیکن مجھے بتاؤ عقیدہ کون سا؟ ایک عقیدہ یہ ہے کہ جس عقیدے کو رکھنے پر انسان صرف گمراہ کہلاتا ہے, صرف گمراہ, مشرک نہیں کہلائے گا. اور ایک عقیدہ ایسا ہے جس کو رکھنے سے وہ مرتد ہو جاتا ہے, اسلام سے پھر جاتا ہے. تو دونوں عقیدوں میں فرق ہے نا. تفضیلیوں کا جو عقیدہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے تمام صحابہ سے افضل ہیں, تو کیا یہ عقیدہ ان کا مشرکانہ عقیدہ ہے؟ کیا کفری عقیدہ ہے یہ عقیدہ ان کا گمراہانہ عقیدہ ہے. میں نے آپ سے بھی یہی پوچھا کہ اگر اجماع امت اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہم یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں. دنیاوی معاملات کا الگ. ایسا نہیں ہے نا بھائی, آپ لوگ دنیا کو دین سے الگ کر دیتے ہو نا. مسئلہ یہ تو ہے نا بھائی, مجھے بتاؤ دنیا کا ایسا کون سا کام ہے جس کام کو کرنے میں آپ قرآن حدیث اور اپنے اللہ کے بارے میں نہیں سوچتے؟ ایسا کوئی ایک کام بتا دو مجھے. یار ہگنا موتنا ہمارا یار ہمارے اللہ کے فرمان کے مطابق ہوتا ہے. یار کیسی باتیں کرتے ہو یار, دین کو دنیا کو الگ کیوں کرتے ہو بھائی؟ یہ بتاؤ ذرا مجھے. جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیفائن کر دیا کہ یہ کرو, ہم اسے دین مانتے ہیں. پھر اچھا, اور جس کو ڈیفائن نہیں کرا ٹھیک ہے, اور جس کو دنیاوی معاملات میں جس کو یہ ڈیفائن کر دیا کہ نہ کرو, ہم اسے دنیاوی معاملات میں لیتے ہیں. دو چیزیں الگ الگ ہو گئی نا. الگ نہیں ہے, ان کو دیکھو الگ نہیں ہے. اچھا آپ یہ بتائیے کہ دین وہی کہلاتا ہے کہ جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا امت کو, صحابہ کرام کو, کہ یہ کرو, یا پھر یہ چھپایا جس کو, اور پھر کچھ سالوں بعد 400 500 600 سال بعد آنے والا کوئی مسلمان اگر کوئی ایسی چیز ایجاد کرتا ہے کہ جو نہ تو نبی نے بتایا ہو نہ صحابہ کرام نے بتایا ہو, تو اس کو بھی دین کا حصہ لے لینا. ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں, تو دین تو جب قرآن میں آیات پیش کر دیا اللہ نے کہ ہم نے تم پر دین مکمل کر دیا, بالکل, تو ہم یہ جاننا چاہتے ہیں تو دین وہ ہوتا ہے جو نبی بتا کے چلے جائیں امت کو اپنی, یا پھر دین وہ بھی ہوتا ہے کہ جو کئی ہزار سال بعد یا 700 800 سال بعد اگر کوئی اپنے دور کا عالم کوئی نیا چیز ایجاد کر کے یہ کہہ دے کہ ہاں جی اس میں کوئی حرج نہیں, کہ وہ بھی دین کہلا سکتا ہے. تو اگر کسی عالم نے ایسا کہا, چاہے وہ 200 سال بعد کہا, چاہے 500 سال بعد کہا, چاہے 1000 سال بعد کہا, اگر اس عالم نے کہا کہ بھائی اس چیز میں کوئی حرج نہیں ہے بلکہ اس کو کرنے میں ثواب ہے, یہ تو اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ ہے, کسی عالم نے کہہ دیا, ٹھیک ہے. اگر اس چیز میں کوئی شرعی غلطی ہے تو آپ پر لازم ہے کہ آپ وہ شرعی غلطی بتائیں کہ ہاں جی اس میں شرعی غلطی یہ ہے. اور اگر آپ شرعی غلطی نہیں بتا سکتے تو آپ کو پھر اس پر تنقید کرنے کا, اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. سمجھے جی, اس بات کو سمجھو. چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو, چھوٹی مثال, بہت چھوٹی مثال سنو ذرا. جیسے آپ دلی میں رہتے ہو تو دلی میں آپ جو گوشت کھاتے ہو گائے کا کھاتے ہو بھینس کا کھاتے ہو؟ بھینس کا کھاتے ہو نا, ہاں بتائیے. تو مجھے بتاؤ کسی بھی چیز کو کھانا, کسی بھی چیز کو حلال و حرام ماننا, یہ جو مسئلہ ہے یہ ضروریات دین سے ہے کہ نہیں ہے؟ اگر ہم حرام کو حلال مانیں گے تو کافر ہو جائیں گے, اور حلال کو حرام مانیں گے تو کافر ہو جائیں گے. حلال اور حرام کا ہے, اور جس کو ہمارے اور یہ ضروریات دین سے ہے, کیونکہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلت اور حرمت کے دلائل اور ان کی جو معاملات بیان فرمائی ہیں. کوئی یہ کہہ کر, یہی تو میرے بھائی میں یہی تو آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں. اب مجھے بتاؤ پھر جو چیز اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وحی کے ذریعے ہم امت تک یہ پہنچا دی کہ بھئی یہ چیز تم پر حرام ہے کھانا, بالکل, اور جس کے بارے میں یہ نہیں بتایا کہ جو چیز حرام نہیں ہے اس کے بارے میں حکم حرمت کا نہیں ثابت ہوتا ہے, تو ظاہری بات ہے پھر وہ آپ کی مرضی, آپ کھاؤ یا نہ کھاؤ. آپ کو مرضی, میرے بھائی مرضی کیسے ہو گئی مجھے بتاؤ.
مرضی کیسے ہوگی؟ اگر کوئی شخص بھینس کا گوشت نہ کھائے یہ کہہ کر کہ میں اسے حرام مانتا ہوں، بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جاہل انسان ہے جو اپنے آپ سے یہ خود کہے کہ بھائی میں حرام مانتا ہوں، حرام اور حلال کا اختیار ہم صرف اللہ یہی کے تو پاس ہے۔ کہہ رہے ہیں، یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ جس چیز کو آپ شرک بولتے ہو، بدعت بولتے ہو، گمراہی بولتے ہو، کفر بولتے ہو، حرام بولتے ہو، کیا اس چیز کو اللہ نے حرام فرمایا، رسول نے حرام فرمایا؟ جب اللہ نے حرام نہیں اللہ تعالیٰ فرمایا، نے، رسول نے حرام نہیں فرمایا، نہیں وہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا اس چیز کو اللہ حرام سبحانہ تعالیٰ نے، اچھا تو اللہ تعالیٰ نے کیا بھینس کے گوشت کھانے کو حلال ٹھہرایا، حرام ٹھہرایا؟ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حرام قرار دیا ہے، تو جیسے ابھی آپ نے کہا کہ شرک کہتے ہو، آپ کو خود یہ کہتے ہو، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی لیکن جس چیز کو اللہ نے شرک نہیں کہا، جس چیز کو اللہ نے حرام نہیں کہا، جس چیز کو اللہ نے ناجائز نہیں کہا، اس کام کو اگر آپ اپنے پاس سے ناجائز کہیں، آپ اپنے پاس سے شرک کو کفر بدعت کہیں، تو آپ کے اوپر پھر کیا رویہ ہونا چاہیے ہمارا؟ میں بھی تو آپ کو یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں جو اس چیز کی وضاحت کری ہے نا اللہ تعالیٰ نے کہ اپنی وحدانیت کی، ہاں تو جتنے بھی مشرکین مکہ کے تھے یا دنیا میں جو مشرک تھے، چاہے وہ مدینے کے ہوں چاہے وہ مکہ کے ہوں، تو اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ بھی فرماتا ہے کہ جب تم ان سے پوچھو کہ ان کو اولاد کون دیتا ہے تو وہ یہ کہیں گے کہ بھائی اللہ دیتا ہے، بالکل ان کا بھی عقیدہ تھا۔ تو ان سے پوچھو ان کو روزی کون دیتا ہے تو وہ کہیں گے اللہ تھا، اللہ دیتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ جو یہ فرما رہے ہیں نا، یہ آج ایک طبقے کے لیے نہیں فرما رہا ہے، یا جو ان لوگوں کے لیے خاص اللہ تعالیٰ یہ عقیدہ بیان کر رہا ہے، بالکل بالکل یہ عقیدے میں ایسے ہیں کہ یہ ایمان رکھتے ہیں، مانتے ہیں کہ اللہ ہی رہنے والا ہے، لیکن انہوں نے اپنے سفارشی بنا رکھے ہیں، سفارشی بنا رکھے ہیں۔ اور اس سفارشی سے مراد قرآن میں کس چیز کو لیا گیا ہے؟ بتوں کو لیا گیا کہ نہیں لیا گیا؟ اگر ہم خالی بت لے لیتے ہیں، اگر نہیں آپ یہ بتائیے قرآن میں یہ اشارہ بتوں کے لیے آتا ہے یا نہیں آتا؟ وہ بت کے علاوہ کے ساری آیتیں ساری بتوں کے لیے تھی۔ میں یہ نہیں پوچھ رہا آپ سے، آپ نے جو ابھی مفہوم پیش کیا قرآن کریم کی آیت کا، میں پوچھ رہا ہوں اس میں اشارہ بتوں کی طرف تھا یا اللہ تعالیٰ نے بتوں کو لے کے تمام جو میں یہ نہیں پوچھ رہا آپ سے نا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کہا اس میں اللہ نے جو رد کیا ہے وہ بتوں کا کیا تھا یا کسی اور کا کیا تھا رد؟ اللہ تعالیٰ نے سب کا رد کرا۔ سب میں کون کون آتے ہیں؟ سب میں جو اللہ کے درجے پر فائز نہ ہو، اللہ کے درجے پر فائز نہ ہو۔ اللہ کے درجے پر تو اللہ کے سوا کوئی ہے ہی نہیں ہے نا، کیونکہ اللہ تو مالک ہے، وہ تو وحدہ لا شریک ہے، اس کے درجے پر تو اللہ تعالیٰ نے کوئی ہو نہیں سکتا۔ جب اللہ نے کہہ دیا کہ ان کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اچھا مشرکین مکہ جو تھے کس سے مانگتے تھے؟ مشرکین مکہ کس کو پکارتے تھے؟ نہیں دے سکتے، وہ تمہیں جواب بھی نہیں دے سکتے۔ میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ جن کے بارے میں یہ کہا کہ وہ جواب نہیں دے سکتے، یہ کن کے لیے کہا ہے اللہ نے؟ سب کے لیے نہیں میرے بھائی، جو آپ کہہ رہے ہو سب کے لیے، یہ قرآن کی تفسیر میں لکھا ہے یا آپ اپنے پاس سے کہہ رہے ہو؟ بھائی تو آپ بتا دیجیے۔ نہیں پہلے آپ یہ بتاؤ نا، آپ جو کہہ رہے ہو آپ اپنے پاس سے کہہ رہے ہو سب کے لیے، تو اس کی کوئی دلیل ہے آپ کے پاس؟ پھر اللہ تعالیٰ نے خاصیت بھی تو بیان کر دی نا اپنی دوسری آیت میں کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتی۔ میرے بھائی ٹھیک ہے، میں آپ سے آیت نہیں پوچھ رہا ہوں۔ اگر ہم خالی بتوں کو لے لیتے ہیں اس آیت سے مراد کے بت مکھی پیدا نہیں کر سکتے، تو پھر اس سے ہم کیا استدلال کریں گے؟ کیا کوئی اللہ کا ولی مکھی پیدا کر سکتا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، چلو مان لیا، لیکن میرے کو آپ یہ بتاؤ بتوں کو پکارنے میں اور انبیاء علیہ السلام کی ارواح کو پکارنے میں، اولیاء کی ارواح کو پکارنے میں کوئی فرق ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی جن کو غیب میں پکارا جائے اور یہ سمجھا جائے کہ یہ بھی ہماری مشکل کشائی کر سکتے ہیں، یہ جو آپ الفاظ پیدا کرتے ہو نا اپنے پاس سے پیدا کرتے ہو یا یہ قرآن میں آئے الفاظ؟ یہ جو آپ بیان کر رہے ہو قرآن میں آئے الفاظ؟ یہ اللہ نے کہاں فرمایا کہ غیب میں میرے سوا کسی اور کو مت پکارو؟ بتوں کی، اگر بتوں کی مذمت کے علاوہ جہاں پر بتوں کی مذمت ہے وہ تو چاہے غیب میں ہو چاہے سامنے ہو، چاہے سامنے رکھا بت ہو اس کے کان میں منہ لگا کر بولو گے تب بھی شرک ہے، وہ تو اس میں تو کوئی کنڈیشن ہے ہی نہیں ہے۔
وہاں تو انکنڈیشنل مسئلہ ہے کہ جس انسان نے بھی بت کی تعظیم کری، بت کو اچھا کہا، حتیٰ کہ بت کے سامنے صرف اور صرف ہاتھ بھی جوڑ دیا اس کی تعظیم کے لیے، تو ہمارے نزدیک وہ بھی کافر ہے، ہم اسے بھی کافر مانتے ہیں، سمجھے؟ اگر پھر چاہے وہ ہمارا باپ ہو، بت کے علاوہ اگر مان لو اگر کوئی آگ کی پوجا کرے تو؟ کس کی پوجا؟ آگ کی؟ میرے بھائی ہم نے آپ کو بول تو دیا نا، اللہ کے سوا کسی کی بھی عبادت نہیں ہو سکتی، اللہ ہی عبادت کے لائق ہے۔ میں کہہ رہا ہوں وہ آگ کی پوجا کرنے والے کے لیے اور پانی کی، سورج کی، چاند تاروں کی، تو وہ سب اس میں آ گئے نا بھائی۔ اللہ کے سوا اگر آپ کسی کی بھی عبادت کریں گے تو آپ مشرک کہلائیں گے، مرتد کہلائیں گے، اور اگر کلمہ گو ہے تو۔ جس آیت میں اللہ تعالیٰ پکارنے کا لفظ لے رہا ہے تو اس کے اندر خالی عبادت کے لیے تھوڑی نہیں لیا اللہ نے، نہیں، وہ عبادت کے معنوں میں ہے، اور دوسری بات وہ بتوں کے لیے ہے کہ تم جو بتوں کو پکارتے ہو اور ان کو جو ہے اپنا معبود سمجھتے ہو۔ قرآن میں جگہ جگہ ان کے لیے لفظ تعبد آیا ہے، لفظ تعبد آیا ہے، سمجھے جی؟ اور تعبد کا معنی ہوتا ہے اس کو معبود ماننا، سمجھ گئے؟ اور آپ کہتے ہو کہ صرف پکارنا، اور اگر آپ یہ کہتے ہو کہ جی پکارنا ہر کسی کو شرک ہے، ٹھیک ہے، تو پکارنا ہر کسی کو شرک نہیں ہے، اس کی کوئی ایک دلیل بھی نہ قرآن میں نہ پورے حدیث کے لٹریچر میں کہیں بھی نہیں ہے، سمجھے جی؟ پورا قرآن پڑھ لینا، ساری حدیثیں پڑھ لینا، ایک بھی دلیل نہیں۔ میرا نمبر آپ سیو کر لیجئے، ٹھیک ہے، وہ تو میں خیر کر لوں گا، وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ویسے آپ کا گھر کہاں پر ہے دلی میں؟ جی میں میور وہار میں رہتا ہوں۔ ارے میور وہار سے اتنا دور آتے کام کرنے؟ اچھا جی، اور خاص چلو سر ہمارے پاس میں میور وہار تو پڑے گا ہمارے یہاں سے کم 30-35 کلو میٹر جاتا ہے میرا، بلکہ زیادہ ہی پڑے گا سر۔ فی الحال تو آپ میرا نمبر سیو کر لیجیے۔ دیکھو بھائی میں ایسا ہے، سنو میری بات سنو تاجر بھائی، دیکھو سنو، کچھ غلط فہمیاں ہیں آپ کی طرف ہوں یا ہماری طرف۔ تاجر بھائی دیکھو پہلی چیز یہ ہے، دیکھو سنو، میں بھائی صاحب ایک بہت کھلے معنی کا انسان ہوں، بہت زیادہ، یقین مانو، جب میرے سے ملو گے نا تو ویسے یقین نہیں کر پاؤ گے کہ یار یہ بندہ ایسا ہے ویسا، کہاں اس کا بولنے کا طریقہ اور کہاں اس کا کاروبار، مطلب یہ سمجھ لو اتنا کھلے معنی کا بندہ بھائی صاحب، یقین مانو، میں جو ہے نا میرا تعلق پہلے تھا تبلیغی جماعت سے، بہت پہلے کی بات ہے، آج سے تقریباً 15 سال پہلے۔ اب تو ان کنجروں کو میں لات مار دی، ذلیلوں کو، بے شرموں کو، سمجھے؟ اب لات کیوں ماری؟ میں پاگل نہیں ہوں، میں نے کوئی بھانگ نہیں پی رکھی، کوئی گوبر نہیں کھایا ہے، سمجھے؟ میں نے دیکھا تھا ان لوگوں نے ہم بریلویوں کو جھوٹ بول کے اتنا بدنام کر رکھا تھا، صرف اس لیے کہ وہ جو ہے بریلویوں کو اچھا نہ مانے۔ اور آج بھی دیکھ لو، آپ اٹھا کر دیکھ لو، پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، آپ اہل حدیثوں کی کتابیں پڑھ لو، البریلوی کتابیں آپ کی عالم لکھی تھی اس نے، احسان اللہ ظہیر نے، اس کتاب کو پڑھو، اس میں اس بندے نے کتنے جھوٹ لکھے ہیں دنیا بھر کے ہمارے اوپر۔ بھائی دیکھو، پہلی بات تو یہ ہے جھوٹ کسی پہ لکھنا یا جھوٹ باندھنا یا تہمت سازی کرنا، یہ تو سمجھ لو اسلام کیا ایمان ہی چلے جانے کا ثبوت ہو جاتا ہے کہ کسی پہ جھوٹ نہ باندھے۔ نہیں دیکھو خیر ایمان چلے جانے کا ثبوت تو نہیں ہے خیر، لیکن اتنا ہے کہ اس کے دل میں خدا کا خوف باقی نہیں رہا۔ ہاں کمزور پڑنا ٹھیک ہے، اور انسان اللہ کی لعنت کا مستحق بن جاتا ہے اس سے، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن دیکھو ایمان پر کلام اس بارے میں نہ کیا جائے، ایمان چلا جائے گا، ایمان جو ہے کمزور پڑ جاتا ہے۔ آپ میرے کو یہ بتاؤ سیدھا، سنو آپ میرے کو سیدھا سادہ یہ بتاؤ، دیکھو میں ہوں، میرا نام ہے محمد رفیق قادری، ٹھیک ہے، میرا تعلق ہے اہل سنت بریلوی جماعت، سمجھے جی؟ یہ سمجھ لو کہ آج کے ٹائم میں آپ جس بھاشا میں کہہ سکتے ہو میں بھائی بریلوی ہوں، ٹھیک ہے جی؟ تو آپ کے دل و دماغ میں، آپ کے ذہن میں اگر ہمارے مسلک کو لے کر کوئی اشکالات ہیں، جیسے آپ نے اس دن سوال کیا تھا شاید گروپ میں، میرے خیال شاید غوث پاک کے تعلق سے، میرے خیال کو شاید جی آپ نے سوال کیا تھا نا غوث پاک کے تعلق سے، جی بتائیے کیا اعتراض تھا وہ مجھے دھیان نہیں آ رہا، لیکن مجھے خالی غوث پاک کا دھیان ہے، خالی بس کوئی مسئلہ اپنے وہاں کیا تھا تو کسی نے کہا تھا ہاں بھائی اس میں مسئلہ کیا بتاؤ ذرا، تو آپ نے کوئی جواب دیا نہیں، تو آپ بتائیں بھائی غوث پاک کو لے کر کون سا واقعات ہے جو آپ کے دل میں جو ہے اشکال پیدا کر رہا ہے؟ وہ میں آپ کو سب بھیج دوں گا۔ نہیں ویسے آپ مجھے بتا دو خالی ابھی مینولی، کیونکہ جہاں تک مجھے یاد ہے ایسا ہے، میں جو ہے آج جو ہے سنڈے ضرور ہے پر میں آن ڈیوٹی ہوں، میں ڈیوٹی پر ہی ہوں آج۔ اچھا ہاں ڈیوٹی پر ہوں، وہ تو ابھی ہمارا جو اونر ہے وہ ابھی یہاں نہیں ہے، اسی لیے میں آپ سے بات کسی نے کر بھی نہیں۔ اچھا ابھی آن ڈیوٹی ہوں۔ تو آپ ایک کام کرو، سنو آپ جو ہے نا آپ اپنے اعتراضات کی لسٹ بناؤ گے، جی ہاں ٹھیک ہے، وہ لسٹ بنا لو، لیکن وہ لسٹ پھر مکمل ہونی چاہیے،
جی کہنے کا مطلب ہے اگر آپ نے 10 سوال کرنے ہیں تو وہ 10 ہی ہونے چاہیے، پھر اس میں 11واں پیدا نہیں ہونا چاہیے. بے فکر اور اگر 100 ہوں گے تو 100 ہی ہونے چاہیے، 101واں نہیں ہونا چاہیے. اور اگر 500 ہوں گے تو 500 ہی ہونے چاہیے، پھر 501واں ایڈ نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ دیکھو بھائی میں تقریباً 6 سالوں سے اہل حدیثوں کے سوالوں کے جواب دیتا آ رہا ہوں، لیکن کیا ہوتا ہے ایک سوال کا جواب دو وہ دوسرا لے آتے ہیں، دوسرے کا دو وہ تیسرا لے آتے ہیں. میں دیکھو میں پہلی بات تو یہ میں ان میں سے ہوں نہیں. ہاں آپ کے تھوڑے بات کرنے کے انداز سے تھوڑا لگ رہا ہے کہ آپ تھوڑے سنجیدہ انسان ہوں. نہیں، دوسرا پھر یہ ہے کہ میں گفتگو جو ہے نرم لہجے میں ہی بات کرنا پسند بھائی کرتا ہوں. میرے کو دیکھ رہے ہو نا، میں بھی تو نرم لہجے میں کر رہا ہوں نا، میں کون سا گالی گلوچ کر رہا ہوں. وہ بات الگ ہے، سامنے والا بندہ اگر بھنگی بنا دکھاتا ہے زیادہ کمی نہ پن تو پھر الگ بات. ہاں وہ دیکھو میں نے بھی لتاڑا کر کے ایمان لانے کے بعد، کلمہ توحید کا اقرار کرنے کے بعد ایک ایمان والے کے لیے جو تعلیمات ملتی ہیں ہمارے آقا دو جہاں سے، صلی اللہ یہی ملتی علیہ ہے. وسلم. جو ملتی ہے وہ یہ ملتی ہے کہ آپ اپنے اخلاق کو مت کھو. بالکل. اور کیا، اگر آپ، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کرامتیں اتنی زیادہ نہیں تھی، کیا لیکن کیا آپ کیا دوبارہ بولنا، میں کہہ رہا ہوں ہمارے آپ نبی کی کرامتیں زیادہ نہیں تھیں. نہیں میں آپ پہلی بات تو سن لیجیے میری ہاں پوری. بتائیں ذرا. کیونکہ جتنے بھی کچھ معجزات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں تو جو کفار مکہ کے لوگ تھے جو بعد میں ایمان لے کر آئے اور صحابہ کے درجے پہ فائز ہو گئے، تو ہمارا یہ ماننا ہے کہ وہ معجزات سے زیادہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر مرے. ہاں یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے اخلاق دیا تھا، ایک ایسا بہترین اخلاق ہاں جی جس کو قرآن پاک میں اللہ نے اسوہ حسنہ کہا ہے. ٹھیک ہے، جگہ جگہ پر. ہاں ماسی کون سے والے ماسی جی؟ پینٹ ہے؟ نہیں پینٹیں نہیں تھی، وہ یہ کپڑا دیا تھا خالی. نہیں میرے کو تو کچھ بھی نہیں دیا، وہ یہاں یا تو دیکھنا پڑے گا یہاں کی پڑی ہو آگے اس کو دیا ہو. رک جاؤ میں دیکھتا ہوں. ٹھیک ہے بھائی، میں بعد میں بات کرتا ہوں. چلو کوئی بات نہیں، السلام علیکم. وعلیکم